أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچ کر کے رہو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہجرت مدینہ کے وقت میں مکہ میں بعض ایسے صحابہ تھے جو ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی بیوی اور ان کے اولاد نے اسے روکا تو وہ رک گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے بعض بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، یعنی وہ بیویاں اور اولاد جو احکام خداوندی کی ادائیگی میں مانع اور رکاوٹ بن جائے، ایسی اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، لہذا ان سے بچ کر کے رہو۔ ایک تو یہ روایت۔ دوسری روایت تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت مالک بن عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے۔ ان کے سامنے کئی ایسے مواقع آئے کہ غزوات کا اعلان ہوا، جہاد کا اعلان ہوا، وہ جہاد کے ارادے سے نکلتے تھے، لیکن اس کی بیویاں اور اولاد یہ کہتی کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ جائیں گے تو ہم بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ ان کی فرمائش پر وہ صحابی جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ ایسے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اولادیں اور بیویاں جو جہاد میں جانے سے یا ہجرت کرنے سے، مراد صرف دونوں حکم نہیں بلکہ ہر وہ احکام جو اللہ کی طرف سے فرض یا واجب ہے، ان کی ادائیگی میں اگر وہ بیویاں اور اولاد رکاوٹ بن جائے تو یہ بیویاں اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں۔ لہذا جس طرح دشمنوں کی دشمنی سے نقصان پہنچتا ہے، ان کی یہ محبت بھی تمہیں نقصان پہنچائے گی کہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گی۔ اس لیے اگر ایسی بیویاں اور اولاد ہے تو ان سے ہمیں بچ کر کے رہنا ہے۔ ایسے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب وہ لوگ جو بیوی اور اولاد کے کہنے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے یا ہجرت نہیں کیے، انہیں افسوس ہوا، اور انہوں نے اب آئندہ ارادہ کیا کہ اہل و عیال کے معاملے میں سختی سے پیش آئیں گے، نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ تب آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ دیکھو، ایک طرف تو تمہیں اپنے موقف پر سیدھے راستے پر جمنا بھی ہے، لیکن دوسری طرف نرمی کا پہلو بھی اختیار کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ سختی نہیں کرنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ صبح اور شام تمہارے گھر میدان جنگ کا منظر نظر آنے لگے۔ اس لیے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو۔ معاف کرنے کے بعد درگزر کا تعلق دل سے ہے۔ ابھی تو معاف کر دیا لیکن جب موقع ملا اسی غلطی کو لے کر کے تانا مار رہے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے، دل سے اس کو مٹانا ہے، وَتَغْفِرُوا، بخش دینا ہے، اس کو بھلا دینا ہے۔ اور یہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور بندوں کے اس رویوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتے ہیں۔ اسی سے مناسبت کی ایک آیت آئی ہے سورہ نور میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اور وہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کے الزام لگایا تھا، تو بہت غمگین رہتی تھی۔ تو یہ جو منافقین نے پروپیگنڈا چلایا تھا، بہت سارے بھولے بھالے صحابی بھی اس پروپیگنڈا میں ملوث ہو گئے،
اور ان میں ایک تھے حضرت مستح رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے اور بہت غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے، ان پر خوب مال خرچ کرتے تھے۔ اب ایسا بندہ بھی ایسے آدمی کی بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہو جائے تو باپ کا دل الگ ہوتا ہے نا، اس لیے وہ غصہ ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے ٹھان لیا، عہد کر لیا کہ آئندہ میں اس بندے پر مال خرچ نہیں کروں گا۔ ایسے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دے، درگزر کر دے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق نے 3 مرتبہ کہا بلا، اے اللہ بالکل میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، لہٰذا آپ بھی جا کر کے بندوں کو معاف کیجئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کیا اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ روپیہ اس کو دینا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں، تو بندوں کے اس رویے کو بھی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتا ہے۔ اس سے مناسبت میں ایک حدیث ہے تقریباً بخاری شریف کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے کیا نیکی کی میرے سامنے پیش کرو، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ تو فرمائیں گے غور کرو، دیکھو کوئی تو نیکی کی ہوگی۔ بہت غور کرنے کے بعد وہ کہے گا میں تو کوئی نیک کام نہیں کیا، البتہ آپ نے مجھے مال عطا کیا، میں مالدار تھا۔ جو لوگ قرض لینے کے لیے آتے تھے، قرض کا وقت پورا ہونے کے بعد قرض ادا نہیں کرتے تو میں اسے مہلت دے دیتا تھا، اور اگر کوئی غریب فقیر قرض لے لے تو میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سے زیادہ معاف کرنے والا میں ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ۔ تو زندگی میں کوئی نیکی نہیں، ایک ہی نیکی تھا کہ بندوں کو معاف کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو بندوں کو معاف کرتا تھا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بیہقی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا رب من اعز عبادک عندک، اے اللہ آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ یہ سوال اگر میں آپ سے کروں تو کیا کہیں گے؟ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، دین کا کام کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا۔ اللہ نے کہا اذا قدر غفر، میرے بندوں میں سب سے زیادہ عزیز جو میرے قریب ہیں وہ ہیں جو بدلہ لینے پر قادر ہو پھر بھی وہ معاف کر دے، مجھے ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ تو یہ بدلہ لینا، انتقام لینا یہ بزدلوں کا کام ہے، بہادر کا یہ کام نہیں ہے۔ 26ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا فمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، جو معاف کر دے، جو تکلیف پہنچی صبر کر لے، تو یہ بلند ہمت والوں کا کام ہے۔ بزدلوں کا کام ہوتا ہے تو غصے میں آ کر کے انتقام کے جذبے سے سرشار ہو گئے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، وہ غصہ کو پی جاتے ہیں، نفس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمہاری بیویاں اور اولاد جو تمہیں دین کے راستے میں رکاوٹ بنے، یہ دشمن ہے، لیکن اس سے سختی کا معاملہ نہیں کرنا ہے، معاف کر دینا ہے، درگزر کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں آخرت میں معاف کر دے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ فتنہ کا معنی ہے آزمائش، عربی لفظ ہے، تو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی تفصیل سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ نے ذکر کیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا، مزین کر دی گئی ہے مرغوبات دنیا کی محبت کو لوگوں کی نظر میں، یعنی دنیا کے اندر جو پسندیدہ چیزیں ان کی محبت کو اللہ نے مزین کر دیا ہے۔ اب مزہ آتا ہے، جیسے بیوی، جیسے اولاد، سونے چاندی کے ذخیرے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، اس زمانے میں گھوڑا پسندیدہ تھا تو اس کا ذکر ہے، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور ہر انسان کو اس سے فطری محبت ہے۔ اللہ نے یہ محبت دل میں ڈالی ہے، اور کیوں ڈالی ہے؟ اسی لیے ڈالی ہے کہ تاکہ اس محبت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے۔ اور اللہ کا یہ اعلان ہے جو بندے کے دل میں بھی مجھ تک پہنچنے کی تڑپ ہوگی وہ ان آزمائشوں رکاوٹوں کو پار کر کے ہم تک پہنچ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آدمی بہت اکثر مرتبہ اپنے لیے گناہ نہیں کرتا ہے، اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور بیوی کے بیجا فرمائش پوری کرنے کے لیے حرام مال کمانے کے لیے قدم بڑھا دیتا ہے۔
حلال مال اتنا کماتا ہے کہ قناعت کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے اب وہ حلال کمائی کافی نہیں ہے تو حرام میں ہاتھ ڈال دے گا، بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے حلال کمائی کافی نہیں ہے تو لوگوں کو دھوکہ دے کر کے انٹرسٹ کے ذریعے مال کماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگاہ کر دے، دیکھو یہ آزمائش کے ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اولاد اور بیوی کی محبت میں اس قدر گھل مل جائے کہ شریعت کو پیچھے رکھ دے تو سمجھ جائیے وہ ناکام ہو گیا، اور جو بندہ اولاد اور بیوی کی محبت کو ایک حد میں رکھ کر کے ان کے خواہش کو پوری کرے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ان سے فائدہ اٹھائے تو سمجھیے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جہنم کو نفس کی پسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا اور اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دیا ہے، یعنی خواہش جو ہمیں اچھا لگے اس راستے پر چلیں گے تو منزل جہنم ہے، اور نماز پڑھنے میں تکلیف ہوگی برداشت کریں گے، حلال کمائی میں خواہش پوری نہیں ہوگی وہ تکلیف آئے گی اس پر برداشت کریں گے، تو یہ جو ناگواری کا راستہ ہے اس کی منزل جنت ہے۔ واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اجر ہے، یعنی مال و اولاد کی خواہش پوری نہیں کرو گے تو تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن چونکہ تم نے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا اس تکلیف پر تمہیں اجر ملے گا، وہ اجر اللہ کے پاس، اولاد سے اس کی امید نہیں رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں آ کر کے تم حرام کمائی کر کے ان کی خواہش پوری کر دو اور تم یہ سمجھو کہ یہ اولاد بڑھاپے میں سہارا بنے گی، یہی اولاد دھکے دے گی بڑھاپے میں۔ اس لیے اولاد کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کرنا ہے، اولاد اگر ناراض ہو جائے تو ہو جائے لیکن رب کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ہاں واللہ عنده اجر عظیم، اور اس کا اجر اللہ کے پاس تمہیں ملے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، جہاں تک ہو سکے۔ ایک آیت نازل ہوئی 4 پارے میں، وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے جو حق ہے ڈرنے کا کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا، ہم کیسے ڈریں گے؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا ڈرو، جو بس میں نہیں اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، دیکھو بات سنو اور فرما برداری کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کی بات سننا، اس پر عمل کرنا، اس کے مال کو خرچ کرنا، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، خیراً لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ سب کام اپنے فائدے کے لیے تمہیں کرنا ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بخل کی وجہ سے آدمی بہت سارے نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الغنی غنی النفس، کہ مالداری اصل میں دل کی مالداری ہے۔ بسا اوقات آدمی کے پاس بہت روپیہ ہے لیکن اس طرح مال کی محبت میں ڈوب جاتا ہے کہ 10 روپے کے سامان لائے گا تو پھر چیک کرے گا کتنا گھٹا ہے، گن کے رکھتا ہے اس کو۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا، الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت و بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے جو مال کو گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب مر جائیں گے تو چھوڑ کے جانا ہے، تو بہتر ہے ایسے بینک میں جمع کر دیجئے کہ جہاں جائیں گے وہاں دوبارہ ہمیں مل جائے گا، اور وہ اللہ کی بینک ہے۔ تو جو آدمی نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی اصل میں کامیاب ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو تو اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے تمہیں عطا کر دے گا۔ ہم سامان لاتے ہیں تو کھا جاتے ہیں، پیسہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے نام پر ہم کسی کو دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا لوٹا کے دے گا۔ کتنا گنا؟ وہ 3 بارے میں ہے، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا کر کے دے گا۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا بڑھا کر کے اللہ آخرت میں دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت قدرداں ہے، اتنا قدرداں ہے کہ اگر تم 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ قبول کرے گا، ناراض نہیں ہوگا۔ اور حلیم اتنا ہے کہ بار بار ترغیب دلانے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اللہ فوراً تمہاری گردن نہیں مارے گا، تمہیں سمجھنے کا موقع دے گا۔ تو اللہ بہت قدرداں بھی ہے، بہت رحیم بھی ہے۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، والشہادہ، اور ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ پیچھے میں 3 حکم آیا تھا، اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو، خرچ کرو۔
اب جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اطاعت کے راستے پر زندگی گزارتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، اس کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ مطمئن رہنا اللہ تعالیٰ کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ تمہاری پوشیدہ صدقہ کو بھی جانتا ہے، جو تم نے کھلم کھلا نیک کام کیا اللہ اسے بھی جانتا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بہت خطرناک تنبیہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، دیکھو العزیز اللہ تعالیٰ زبردست ہے، ان کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، لیکن وہ حکیم ہے، تمہیں موقع دیتا ہے سدھرنے کا، فوراً اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تو ہم جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں اور وہ زبردست ہیں، چاہے تو ابھی پکڑ لیں، مرنے کے بعد تو ہر حال میں پکڑیں گے، لیکن وہ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ آدمی کو موقع دیتا ہے سنبھلنے کا۔ سنبھل جائے موت سے پہلے پہلے تو یہ موقع ہے، موت کے بعد کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔